اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین ایک مختصر سی بات یہ کروں گا کہ ہم عام طور پر اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں اور ہمیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر ناظرین وہ لوگ کہ جو کسی منصب پر، کوئی ڈیزگنیشن ان کے پاس ہے، کسی منصب پر قائم ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال و دولت سے نوازا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ یا پھر کوئی شخص کہیں سربراہ ہے، کہیں حاکم ہے، تو ناظرین یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ جب ایسا منصب آ جائے، کہیں کوئی حاکم بن جائے، تو وہ پھر کسی سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور پھر نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر کسی گہری کھائی میں، ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، مشورہ جو ہے قرآن کریم میں اس کا حکم ہے کہ وشاورہم فی الامر، کہ اپنے معاملات میں آپس میں مشاورت کر لیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو کائنات کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو علوم عطا فرمائے، علوم غیبی عطا فرمائے، تو آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہو سکتی تھی؟ یا ناظرین جو آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ناظرین کیا حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ان کے مشورے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا معاذ اللہ بہتر ہوا کرتے تھے؟ سب سے بہترین آقا علیہ السلام سوچنے سمجھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا منصب کہ جو منصب کسی اور کو مل نہیں سکتا مخلوق میں، کائنات میں، تو ناظرین و سامعین اس کے باوجود آپ مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنگ احد میں آپ نے یہ مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے یا مدینہ منورہ میں رہ کر ہمیں جنگ کرنی چاہیے؟ ناظرین و سامعین، آپ کا بھی یہی تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ باہر نکل کر ہمیں کرنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اس کے باوجود کہ آقا علیہ السلام کا مشورہ زیادہ بہتر، لیکن آقا علیہ السلام نے میجورٹی کو دیکھا اور ان کے مشورے پر عمل کیا، یہاں تک کہ جب آپ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے تو ان صحابہ کو ندامت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہم نے تو ایسی بات کہہ دی تھی جذبات میں، لیکن آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے تو واپس لوٹتا نہیں ہے۔ تو ناظرین اپنے کاموں میں مشاورت کر لیا کرو، یہ نہیں کہ ایرے غیرے سے، یعنی ایک دوست احباب ہوتے ہیں، سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں، تو سمجھدار لوگوں سے مشاورت کر لیا کرو۔ مشاورت سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ حتمی نتیجے تک پہنچنے میں اس کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔
ناظرین، مشورہ کرنے میں سب سے اہم بات یہ کہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، اور ناظرین کوئی اس سے اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بہتر راستہ اختیار کرتا ہے۔ تکبر، غرور، فخر اس کے وجود سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی لیے اسے جب وہ مشورہ کرتا ہے تو اسے درست کام کی ہدایت عطا فرماتا ہے، راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات میں مشاورت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔